سلوک ایک الہامی نظام. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ چل رہا ہے. تزکیہ نفس اپنے آپ کو آراستہ بے راستہ کرنا، برے اخلاق برے عادتوں ختم کرنا، زائل کرنا اور اچھی صفات لانا، تہذیب اخلاق. تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مستقل اور فن شکل اختیار کر لی. نفس اور شیطان کے مکائد کی نشاندہی. نفس کی طرف سے بہت سے فریب اور دھوکے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بہت سے فریب مکاریاں ہوا کرتی ہیں. انسان اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کام اچھے کر رہے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ نفس یا شیطان اپنے مکر اور جال میں اس کو پھنس لیتا ہے انسان کو. تو نفس اور شیطان کے مکائد کی نشاندہی نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب، جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے معذور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی. بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ سب سلوک و تصوف یہ تو نہیں، نہ تو قرآن میں کہیں مل رہا، نہ حدیث میں اس کا کہیں ذکر مل رہا، یہ تو بات کے لوگوں کی پیداوار ہے. اس کا جواب اس میں یہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اسی چیز کو، اسی فن کو کہا گیا ہے تزکیہ. تزکیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے قد افلح من تزکیٰ ویزکیہم. تو قرآن میں لفظ تزکیہ بولا گیا ہے. تزکیہ کے معنی ہے صاف ستھرا کر دینا، صاف شفاف کر دینا. تو قرآن کریم میں اس کو لفظ تزکیہ سے تعبیر کیا گیا ہے، بولا گیا ہے. اور وہ احسان حدیث پاک میں جو حدیث جبرائیل کی لاتی ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور رسول پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کے زانوں سے زانوں پتھروں سے پتھرے ملا کر کے انہوں نے بہت سے سوالات کیے. صحابہ کرام کو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ آدمی بالکل اجنبی ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، بالکل نیا ہے، باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے. اگر باہر سے سفر سے آ رہا ہے تو اس کے اوپر دھول مٹی کٹی ہوئی ہونی چاہیے، بال اس کے بکھرے میں ہوں، میں کچھ لگا ہوا ہو، سامان اور گٹھر بھی اس کے ساتھ میں ہو، کوئی سواری بھی اس کے پاس ہو. باہر سے سفر کر کے کوئی آ رہا ہے دور دراز سے تو اس کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، اور ان میں اس طرح کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے رسول پاک اسلام سے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی. ان میں سے ایک سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے. بہت سے الفاظ اپنے اصلی مفہوم میں کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسری زبان میں یا عوام کے استعمال میں اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. تو احسان اردو میں تو بولتے ہیں، اردو میں احسان بولتے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی بھلائی رکھ دینا، کسی کا کوئی کام بنا دینا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دینا. اس لیے کہتا ہے فلاں کا فلاں پر یہ احسان ہے. اردو کے اندر احسان کس معنی میں بولتے ہیں. اور خیرات ایک لفظ ہے،
خیرات خیر کی جمع ہے. اردو میں جو خیرات عام طور پر لوگ بولتے ہیں وہ صدقے کے معنی میں بولتے ہیں، صدقہ خیرات کر دینا، جبکہ خیرات خیر کی جمع ہے، بھلائی، اچھائیاں، بھلائیاں. خیرات کی طرف یعنی خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف لپکو، بڑھو، سبقت لے جاؤ. تو جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان، تو اس حدیث جبرائیل میں اس سلوک اور تصور کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی. اب جو آپ ہم ادا کرتے ہیں جو فجر کی پڑھی وہ عربی کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے تو اس پر لفظ صلاۃ کے اطلاق آتا ہے، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں. اب اگر لیکن آج کل متعارف جو ہم آپ بولتے ہیں اس عمل کے لیے وہ لفظ نماز استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم میں لفظ ضرورت نہیں ہے کہ ضرورت پڑھو، صلو علیہ وسلم تسلیما، لفظ صلاۃ ہے ضرورت کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہو دوسری زبان میں اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کسی اور لفظ کے اندر کوئی دوسرا لفظ بولے جاتا ہو. اب اگر یہ بولیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو کوئی اعتراض کرنے کے لیے آئے گا کہ یہ نماز تو نہ قرآن میں کہیں نام ملا ہمیں، نہ حدیث میں کہیں نام ہے نماز کا، یہ کون سی عبادت کر گزرے، آپ بدعت اور آفات نکال لی. ایسا نہیں کہا جائے گا. جس کو ہم نماز بول رہے ہیں قرآن میں اس کو صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی کہے کہ صاحب عرفے کا روزہ ہے، میں نے تو عرفے کا روزہ رکھا ہے. اب اگر کوئی کہنے لگے کہ یہ کون سی بدعت ایجاد کر رہا ہے، روزہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ملتا روزے کا. بھائی جس کو ہم اور آپ لفظ روزہ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ شریعت اسلامی کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر لفظ صوم اور لفظ سیام سے بولا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے. تو صرف نام کا فرق آ رہا ہے. ایک مرتبہ ہمیں معظم آباد جانا تھا جو دودھ سے 15 کلومیٹر ہے، وہاں جانا تھا کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے. بہت برسوں پرانی بات ہے. اس نے دیکھا بس اڈے پہ کھڑے ہوئے تھے تو ہمارے وقت سب تاخیر ہو گئی گاڑی آنے میں، بس جاتی تھی وہاں. اس کے بعد میں بہت دیر انتظار کے بعد میں ایک بس آئی، اس میں لوگ بات جلدی سے چڑھنے لگے اور ہم اس انتظار میں تھے کہ معظم آباد کی کوئی بس آئے گی. وہاں پر کھڑکی کے پاس سے اعلان ہوا موجات موجات موجات، لوگ بات اس کو چڑھ گئے. ہم معظم آباد کی بس کے انتظار میں تھے تو معلوم یہ ہوا کہ معظم آباد کو ہی یہ موجات موجات کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس ضد میں رہتے ہیں کہ نہیں معظم آباد کا جب اعلان ہوا جب چڑھیں گے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. تو بعض دفعہ نام سے بھی آدمی کو ضد میں آتا ہے. تو نام تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک چیز کے، مفہوم اور معنی وہ تو ایک ہی ہے. لہذا اس کی حقیقت تزکیہ اور احسان کے معصور اور شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی، اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا. اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے، روشن چمکتی ہوئی. رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا. یعنی اب قرآن پاک میں جس کو کہا گیا تھا کہ تہذیب اخلاق کر لو، اپنے اخلاق سنبھال لو، اپنے دل کو پاکیزہ بنا لو، حدیث پاک میں بھی اس مفہوم کو ادا کیا گیا. تو بعد کے حضرات علماء مشائخ نے محنت کر کر کے اس میں ایک ہی چیز الگ الگ کر دی، چھاڑ دی. تو اب جس طرح ہمیں قرآن کریم میں ایک جگہ ایسا نہیں ملتا کہ نماز کے اندر 14 امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک خروج اس میں ہی فرض ہے تو 14، مولانا صاحب کے اعتبار سے 13 کہ 13 فرض ہیں یا 14 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 52 سنت ہیں. یہ قرآن کریم میں تو کہیں مل نہیں رہا لکھا ہوا اس ترتیب سے. لیکن بعد کے علماء نے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ایک چیز نکھار کر رکھ دی.
حج کے بارے میں قرآن پاک کریم نے اتنا تو کہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو، انتظام ہو، وہ اس کے اوپر فرض ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، حج اس پر فرض ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں ہمیں کہیں بھی تلاش کرنے پر ایسا نہیں ملتا کہ حج کے اندر 3 تو فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں اور 10 سنن ہیں، یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور 8 پرہیز ہیں احرام کی حالت میں، قرآن میں اس ترتیب سے 1 2 3 4 ہمیں نہیں ملتا۔ بعد کے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے اس کو ترتیبات الگ الگ چھانٹ کے رکھ دیا ہے۔ فرائض یہ 3 ہیں حج کے، واجبات یہ ہیں 6 اس کے، اسی طرح نماز کے فرائض کتنے یہ ہیں، واجبات نمبر 1 نمبر 2 وہ گنا دیے، سدسوں کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ الگ کر دیا، تیمم کی تفصیلات مستقل باب الگ کر دیا۔ تو اسی جس طرح فقہاء نے فقہی مسائل الگ الگ ایک باب اور فصل کر کے بیان کر دیے، اسی طرح سے فقہاء مشائخ نے اہل تصوف بزرگوں نے سلوک اور تصوف کی ایک چیز کو ایک جگہ الگ الگ تفصیل سے بیان کر دیا۔ بیماریاں کیا ہوتی ہیں اندرونی وہ بھی، بھلائیاں اور اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی، پھر اس کے اندر حسد مستقل اس کے اوپر کتابیں آئی ہوئی ہیں، حسد، ریاکاری، دکھلاوا مستقل طور پر اس پر بھی کتابیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بد زبانی، فحش گوئی، ایک چیز الگ الگ مشائخ نے بیان کر دی۔ اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے، رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت جہاد قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ قیدیوں کو زندہ کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ قیدیوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفا دی۔ ان مخلص علماء ربانیین اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک جیسے ہندوستان، جزائر، شرق الہند اور بر اعظم افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی اور لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی۔ ان کی تربیت سے ایسے مردان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح ہوگی اور بارہا میدان جہاد میں فائزانہ کردار ادا کیا۔ اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں یا جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بنی ہے۔ جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور اختراع پرداز اس پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ متواتر اس چیز کو کہتے ہیں یعنی جو خبر کتنے سارے لوگوں کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچی اور دوسرے لوگ کی کتنی بڑی تعداد میں تھے اور انہوں نے تیسرے طبقے کو وہ خبر پہنچائی اور تیسرے طبقے نے اسی طرح جو ہے اور ہر طبقے کے اندر اتنی بڑی تعداد رہی مختلف لوگوں کی کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چاند مسئلہ صاف ہے تو 4-5 آدمیوں نے سانگلیر سے اطلاع دی، 4-5 آدمیوں نے گوریان سے اطلاع دی، 8-10 آدمیوں نے آمیر سے اطلاع دی، 5-7 لوگوں نے جولواڑے، پورے ہندوستان۔ اچھا چاند یا تو ساحلی علاقوں میں آسانی سے دکھتا ہے، اس کا کہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں، سمندری علاقہ تو گجرات کے بعض علاقے ہیں وہاں سے آسانی سے دکھ جاتا ہے، اور اپنی طرف کیرالہ وغیرہ کی سائڈ سے بھی آسانی سے دکھ جاتا ہے اس وقت میں جب وہ باریک ہوتا ہے۔ اب صاحب جھالراپاڑ ضلع میں جھالراپاٹن میں ایک ضلع ہے، وہاں پر ایک گھرانا ہے، اس گھر کے 5 لوگوں کو چاند دکھ رہا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں، مطلب پورے ملک میں کہیں نہیں دکھ رہا، اور بھی بات ہے ایسا ہوا وہاں پر کسی گھر کے اندر بس ان لوگوں کو دکھ جاتا ہے، کب جب اس کو نہیں دکھتا۔ تو اب اس بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا،
لیکن اسی طریقے سے اپنے یہیں ایک ہی بلڈنگ کے بہت سے لوگوں نے ایسی حالت میں، جبکہ مسئلہ بالکل صاف ہے، اور ہر چھت اور مسجد کی چھت پر اور بلندی گھروں کی جن کی ہے، وہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شاید عید کا چاند دکھ جائے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، صرف ایک گھر کے لوگ شہادت دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس میں پھر بھی یہ امکان ہے کہ صحیح خبر ہے کہ غلط خبر ہے، لیکن جو میں نے بھی مثال دی، کچھ نہیں وہاں اس علاقے کے، اس علاقے کے، مختلف علاقوں کے کئی کئی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے سب نے کسی ایک جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو مل جل کر کے کہ ہمیں ایسے کہہ دینا ہے، ایسا نہیں۔ تو تاریخ کے سرسری مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر صحابہ کے بعد کا دور، اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دور اور ہر ملک کے خدا کے کثیر تعداد مختلف بندوں نے اختیار کیا ہے۔ جو دور صحیح دور گزرا، پھر تابعین کا دور گزرا، تعبیر سے لے کر کے آج تک مستقبل چلا ہے۔ حضرت سرکار سے بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی سے چلا آ رہا ہے، حسن بصری سے چشتیت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس دور سے اور دنیا کے ہر ملک میں تقریباً جو چیز چلی آ رہی ہے اس اور بیچ میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، خلا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 14 سال کے اندر کہیں کڑی کے اندر سے کوئی ایک کڑی نکل گئی ہو، زنجیر میں سے کوئی ایک کڑی چھوٹ گئی ہو، ایسے بھی نہیں ہے۔ مسلسل کڑی در کڑی نام لکھے ہوئے ہیں، تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 14 سال سے جو بزرگوں کا سلسلہ روحانی سلوک کا تصوف کا چلا آ رہا تھا، اس کے لیے ایسا کہہ دیا جائے کہ یہ تو بعد کے لوگوں نے ایجاد کر ڈالا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دعوت دی، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کا فائدہ پہنچایا، اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغول و سرگرم رہے، اور ان کو اس کی صحت و افادیت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان حاصل تھا۔ وہ اپنے ماحول و معاشرے کا خلاصہ و عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راست بازی، خلوص و بے غرضی، پاک نفسی اور نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم، سنت کی محبت و عشق و بدعات سے نفرت و کراہیت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق اور ممتاز تھے۔ ایک دو کا یا 10-5 کا کسی غلط فہمی یا سازش کا شکار ہو جانا ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم اور عمل میں بھی امت کی صف اول میں نظر آتے ہیں، اعلیٰ سبیل التبادل، مسلسل لگاتار صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عزم اور استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلاف عقل اور خلاف عادت بات ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ تمام صدیوں میں جو مشائخ اور بزرگوں کے سلسلے چلے آ رہے ہیں یہ ایک سازش کا نتیجہ، ایسا سوچا نہیں جا سکتا۔ پھر ان الفاظ قدسیہ، ان پاکیزہ شخصیات، ان الفاظ قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیضیاب ہونا اور اعلیٰ باطنی و روحانی کمالات تک پہنچنا خبر متواتر ہے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زمانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر و مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی میں مبتلا رہا، اور اللہ تعالی نے بھی جو رحیم اور حکیم اور ہادی مطلق ہے اور جس کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں بڑے بڑے مجاہدے اور کوششیں کی، ہم ان کو ضرور بے ضرور اپنے صحیح راستوں پر لگانے گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمت اور صداقت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا۔
تو جو حضرات اتنے نیکوکار ہیں، اتنے نیک مخلصین ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک جیسے خواجہ عبدالقادر جیلانی بغداد میں، تو ایسا نہیں ہے کہ سلوک و تصوف کا سلسلہ صرف بغدادی کے اندر گھومتا پھرتا رہا، دنیا کے مختلف مسائل علاقوں میں، ممالک میں، پھر ایک ہی سلسلہ نہیں، دوسرا بھی رہا، تیسرا بھی رہا، وغیرہ وغیرہ، عشقیت بھی رہی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ شاید اپنے زمانے کے ان بڑے بڑے نیکوکار اور صلحاء اور متقی پرہیزگار تہجد گزار حضرات کو کسی غلط راہ پر لگائے رکھتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی دستگیری نہیں فرمائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو جن میں ایک ایک آدمی اپنے عہد کا گلے سرسبز بہترین خوشبودار خوش منظر پھول، منارہ نور، روشنی کا مینار، اور نوع انسانی کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے، نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ مثلا سرزمین ہند سے اگر حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو الگ کر دیں، خواجہ عبدالمجید مختار کاکا رحمت کو بھی نکال دیں، حضرت خواجہ فرید الدین شکر علیہ رحمت کو بھی الگ کر دیں، حضرت خواجہ فرید الدین صاحب کو اور حضرت علی احمد صاحب کلیری علیہ رحمت کو، حضرت خواجہ جامع علیہ کو، ان 10 حضرات کو آپ الگ کر دیجیے، رہ کے جائے گا؟ جن بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے ذریعے سے تو دین اسلام برسہ جب نہیں ہے نا، میلا تقیم درویش جب بزرگوں سے ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرات سلوک و تصوف سے وابستہ رہے ہیں، اگر ان چند گرے جو حضرات کو نکال دیے رہ کے جائے گا، تو جو امت کے اندر اپنے اپنے دور کے مغز رہے ہیں ان حضرات کے لیے ایسا نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ سب راہ گا۔ اور اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون سی جماعت نائب نے اعتماد اور سرمایہ انتخاب ہوگا۔ یہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تھا۔ سبحان اللہ۔